رضیہ ایک سیکس ورکر ہیں جنہیں گزشتہ سال جسم فروشی کے لیے دبئی اسمگل کیا گیا تھا۔ وہ لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا سے تعلق رکھتی ہیں۔ گزشتہ سال وہ جان بچا کر واپس پاکستان لوٹی ہیں۔ کہ وہ گندا کام کرو منہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، پیچھے یہ وہ جو لڑکی نہ کر دیتی ہو تو اسے تو پھر مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بہت پیڑا مارتے ہیں کہ ہم پیسے دے کے لے کر آتے ہیں تو آگے سے آپ لوگوں کے نخرے نہیں ختم ہوتے۔ یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کا وہ علاقہ ہے جسے ہیرا منڈی یا شاہی محلہ کہا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہاں رقص و سرود کی محافل منعقد کی جاتی تھی، تب شاید یہاں حالات بھی کچھ بہتر ہوا کرتے تھے۔ مغل دور میں ہیرا منڈی کا علاقہ ایک اہم طوائفی ثقافت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہ سب سے زیادہ تعداد جو ہیرا منڈی میں آئی وہ مہاجرین کی ہے، مہاجر ہو کے جو طوائفیں آئی ہیں۔ یہ وہ طوائفیں تھیں جو ہندوستان کے دیسی ریاستوں میں مختلف ریاستوں کے مہاراجوں کے درباروں میں کام کرتی تھیں، یا ان کی کہتے ہیں کہ وہ رائل کورٹیزنز تھیں۔ تاہم بعد ازاں انگریز دور میں فوجیوں کی تفریح کے لیے بھی ان گلیوں میں موجود کوٹھوں اور یہاں پر موجود رقاصاؤں کا سہارا لیا جاتا رہا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اسے ہر قسم کے ناچ گانے کے لیے بند کر دیا گیا اور یہیں سے اس علاقے کے زوال کا بھی آغاز ہو گیا۔ پہلے جو خواتین ناچ گانے کے ذریعے اپنی زندگی کی گاڑی دھکیل رہی تھیں، اس پابندی کے بعد وہ بھی خفیہ طریقے سے جسم فروشی پر مجبور ہو گئیں۔ ضیاء کے دور میں جہاں اسلامائزیشن کا پروسیس شروع ہوا تو اس میں کئی قوانین کو اسلامی رنگ میں یا اس طرح سے بنایا گیا۔ ان کے کام کے اوقات جو تھے پہلے ان کو محدود کیا گیا۔ جب محدود کیا تو ان کی انکم اثر انداز ہوئی۔ جب انکم پہ اثر ہوا تو بہت سارے خاندان جو وہاں پہ رقص اور دوسرا سنگنگ کا کام کرتے تھے، خواتین کرتی تھیں، لڑکیاں کرتی تھیں، وہ وہاں سے نکل گئیں اور وہ شہر کے دیگر علاقوں میں سیٹل ہو گئی جا کے، کہ انہوں نے جسم فروشی کا دھندے بھی اپنا لیے۔ اور یوں اس طرح سے جو کام ایک علاقے تک محدود تھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ پہلے ایک علاقے تک محدود تھا تو وہ پھیل کے پورے شہر میں ہو گیا۔ اور پھر یہیں سے ثقافتی دوروں کی شکل میں خواتین کی دوسرے ممالک میں اسمگلنگ کا بھی آغاز ہو گیا، جو بعد میں ٹریفکنگ میں تبدیل ہو گیا۔ مختلف کلچرل ٹروپز کے جو مینیجرز تھے ان کا یہ بن گئے، وہاں پہ میوزک کے انسٹرومنٹس بھی پڑے ہوتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بکنگ بھی کرتے تھے۔ پاکستان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہاں سے بہت زیادہ لوگ بہت بجاتے ہیں اور ڈانسرز جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ جسم فروشی کے کام میں یا دھندے میں لگ جاتی ہیں، تو اس پہ پھر قدغن لگنا شروع ہو گئی اور یہ انڈر گراؤنڈ کام ہونا شروع ہو گیا۔ تب سے لے کر اب تک یہ کام فلرش اسی طرح کرتا ہے، لیکن زیادہ تر انڈر گراؤنڈ ہے کہ نام کسی اور پہ جاتے ہیں لیکن وہاں پہ پرفارم کچھ اور ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو ڈیسٹینیشن ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے وہ یو اے ای ہے، اور اس کے علاوہ نائٹ کلبز وہاں کے، اور حتیٰ کہ یورپ تک یہ جاتی ہیں۔ سلمان ایک پروموٹر ہیں۔ وہ لڑکیوں کو بیرون ملک ڈانس کلب یا مساج سینٹرز میں گروپس کی شکل میں بھجواتے ہیں۔ وہ یہ زیادہ تر لڑکیاں خلیجی اور جنوب ایشیائی ممالک میں بھجواتے ہیں۔ اگر نہیں نا اپنی مرضی سے وہ کام کر رہی تو اس کو تنگ نہیں کرتے، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے، ٹھیک ہے، جتنی دیر وہ کانٹریکٹ پورا رہا نا ہمارا ان کے ساتھ، پروموٹروں کے ساتھ باہر کا، وہ فون بھی نہیں کر سکتی کسی کو، ہماری بات چلتی ہوتی ہے، اس کو تنگ کوئی نہیں کرتا، کھانا شانا ٹائم سے ملتا ہے۔ لڑکی کو کہتے ہیں ڈریسنگ کارڈ، وہ کہتی میں نے نہیں کرنی، اس پہ بھی جو نا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر وہ پیمنٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ پیمنٹ انہوں نے دی ہوتی ہے انڈین ڈریسنگ کی، جس میں پیٹ نظر آنا ہے، ٹانگیں نظر آنی ہیں، تو وہ ڈال رہی سلوار قمیض،
तो इस वजह से भी ना लड़की को बंद किया जाता है। रजिया को भी चंद साल कबल सलमान ही ने दुबई स्मगल किया था और इसके बाद इन्हें डांस क्लब में जबरदस्ती जिस्म फरोशी पर लगा दिया गया। वो 7 साल तक जबरी जिनसी मुशक्कत का शिकार रहीं। गाला मंदा ये वो करते रहंदे आ, ठीक है, कुड़ियां नू मार कुट जबरदस्ती काम करवा, ठीक है, ये सारा कुछ उत्थे करते आ, ठीक है, मजबूरत दी खातर फिर सहना पैंदा है। तो फिर उनके दबाव में आके ना लड़की परेशान हो जाती, कोई खुदकुशी भी कर लेती हैं, कोई अपने आप को मारती भी हैं, कोई कुछ पता नहीं क्या कुछ नहीं करती हैं मजबूरी में। तो जिनके होते हैं वो अपने आप फिर सोचती हैं कि यार पहले तो मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनको पूरा कौन करेगा, ऊपर से छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, उनको कौन देगा। स्मगल की जाने वाली लड़कियां जैसे ही गैर मुल्की प्रमोटर के पास पहुंचती हैं, उनसे उनके पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात छीन कर कब्जे में ले लिए जाते हैं और जिस काम का कहकर उन्हें लाया जाता है उसकी बजाय उन्हें जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता है। कोई कहते हैं ऐसे करना है, कोई कहता है मैंने वैसे करना है, वैसे फिर ना करे तो फिर वो मारते, डांट ज़बरदस्ती करते हैं हमारे साथ। भाई जिस्म पर मार लिया, मुंह पर मार लिया, बाल खींच ले, एक बार भी मार खा लेना, 100 बार भी खा लेना, बात तो वही आ जाती है ना। फिर ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬੜੇ ਝਿੜਕਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੋਚਦੀ ਰੋਂਦੀ ਵੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਘਰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤਦੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 2 तरह की खवातीन को अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क स्मगलिंग या ट्रैफिकिंग का निशाना बनाया जाता है। एक वो खवातीन जो इस हवाले से इन्फॉर्म्ड होती हैं, यानी उनको आगाही होती है और वो जानती हैं कि दूसरे मुल्क में किस मकसद के लिए जा रही हैं, जबकि दूसरी किस्म अनइन्फॉर्म्ड खवातीन की है जिन्हें इस हवाले से कुछ इल्म ही नहीं होता। ऐसी खवातीन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पहले ट्रैफिकिंग और फिर जिनसी गुलामी का शिकार बन जाती हैं। गुलामी की इस शक्ल में बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क खवातीन का इस्तेसाल करके उनका फ़ायदा लिया जाता है। तो फिर उनको ट्रैप करना बड़ा इजी हो जाता है। अक्सर उनके जो पासपोर्ट वगैरह हैं वो छीन लिए जाते हैं और उनको डराया धमकाया जाता है कि अगर आपने किसी को रिपोर्ट किया तो जो है वो पुलिस आपको जो है वो अरेस्ट कर लेगी। या सम टाइम ये भी होता है कि ख़वातीन खुद शेम की वजह से कि जी अगर हमने जो है ये किसी के साथ किया और ये प्रोस्टिट्यूशन का अगर किसी को पता चला तो ख़वातीन खुद भी जो है वो सम टाइम जो है उसी को जो है वो रिपोर्ट नहीं करती हैं और सम टाइम कंप्रोमाइज़ जो है वो करती हैं। लड़कियों को वर्गला के छोटे शहरों से छोटे गांव से लाया जाता है और फिर उनको शहर के अंदर वो इस काम में पड़ जाती हैं। वनरेबिलिटी इस तरह आ जाती है कि ख़वातीन के पास दाद रसाई नहीं है, जहाँ पर ये उस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं वहाँ पर बहुत वायलेशंस हो रही हैं और वहाँ पे बहुत एक्सप्लॉयटेशन है, अब्यूज़ है और ज़ाहिर है ऑब्वियसली जो भी ये काम कर रहा है वो पैसे के लिए कर रहा है। पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से ट्रैफिकिंग एक्ट 2018 काफी अहम है। ताहम कानून से नाआशनाई के बायस 2021 तक इस एक्ट के तहत पंजाब में कुल 7 केस रजिस्टर किए गए थे, जिनमें से 6 केस ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्स के थे। कि प्रोस्टिट्यूशन और वुमेन ट्रैफिकिंग के हवाले से हमारे मुल्क में 2 कानून इस वक्त मौजूद हैं। एक को हम कहते हैं सॉम, विच इज़ प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स। दैट स्पेसिफिकली डील्स विद जब आपका कोई बंदा या औरत आपके बॉर्डर से, पाकिस्तान के बॉर्डर से फॉर एग्जांपल बाहर निकलती है, या आपका कोई माइग्रेंट जो यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहा है उसको धोखे से आप बाहर ले जाते हैं। एंड देन देयर इज़ अनदर लॉ विच इज़ कॉल्ड टिप, ट्रैफिकिंग इन पर्सनस, इसको हम टिप कहते हैं सादा ज़बान में। उसके अंदर भी ट्रैफिकिंग के ही इंडिकेटर्स हैं, मगर उसके अंदर ह्यूमन स्मगलिंग का एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। 371A और 371B सेक्शन के तहत जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर प्रोस्टिट्यूशन हो रही है फोर्स, उसके ख़िलाफ़ जो है वो हमारी पुलिस काफ़ी जो है वो एक्टिव है।
چونکہ اس کے اوپر انٹرنیشنل بائنڈنگ بھی ہے, ایک انٹرنیشنل کوآپریشن بھی ہے, کیونکہ ٹریفکنگ ان پرسن چونکہ گلوبل ایشو ہے, تو اس میں ان کی ہیلپ بھی اور اس کے رولز کے مطابق بھی ہم نے اس پہ کافی زیادہ ورک شاپس کرائی ہیں اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ, تاکہ ہمارے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو اس کی انویسٹیگیشن اور اس کرائم سے ریلیٹڈ سینسٹیوٹی کا اندازہ ہو. پاکستان میں اندرون ملک سیکس ٹریفکنگ کو پولیس جبکہ بیرون ملک ٹریفکنگ کے کیسز کو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی دیکھتی ہے. کہ جو بھی خواتین یا بچوں کو اس طرح لے کے جائے گا باہر, اس کے خلاف سزا کا تعین کیا گیا. سیکشن 3 اور 4 ہے جو ان پہ لگے گا. تو جو ٹریفک ہو کے گئے ہوں گے یا بچے خواتین, تو ان کو ایز اے وکٹم ٹریٹ کیا جائے گا. جب وہ واپس آئیں گے ان کی سٹیٹمنٹ پہ جو ایجنٹ ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی, اور اس کی جو سزا ہے کم سے کم بھی اس کی سزا 10 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ 14 سال اس کی سزا ہے. ہو جاتے ہیں اس کو کیس کو پس, تو وہ جو جرمانہ ہوتا ہے خواتین ہوں گی یا بچے جنہوں نے کمپلینٹ کی ہوتی, وہ جرمانہ جو ان کو دیا جاتا ہے ان سے لے کے. پاکستان کے ایک سماجی ادارے سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے 2021 میں ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018 کے حوالے سے پولیس, FIA اور حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر پالیسی ریفارمز کا آغاز کیا. ابیوز چاہے خواتین کا ہو, چاہے بچوں کا ہو, چاہے کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کے شخص کا ہو, یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. اور شاید یہ اتنی وہ سیریس نوعیت کا کرائم ہے کہ اس کرائم کے اوپر پوری دنیا میں بہت زیادہ ایک سیریس نوعیت پہ کام کیا جاتا ہے. بیسیکلی تو یہ ایک انسانیت ہے, جو انسانیت کے ساتھ آپ اس کا کھیل کر رہے ہیں نا بیسیکلی, کہ اس کو ایک پروڈکٹ بنا کے, کموڈٹی بنا کے آپ اس کو کبھی ڈانس کرنے بھیج دیتے ہیں, وہاں پہ وہ صحیح کام نہیں کرتی, اس کو اٹھا کے کسی اور ابیوز کے لیے بھیج دیتے ہیں, وہاں پہ وہ صحیح کام نہیں کرتی, کہیں اور بھیج دیتے ہیں. تو انسان کی جو رائٹ ٹو لبرٹی ہے یا رائٹ ٹو ورک ہے ایک رسپیکٹیبل انوائرمنٹ میں, یہ اس کا بنیادی حق ہے. رضیہ اور ان کے جیسی دیگر سیکس ورکرز اب دوبارہ کبھی غیر قانونی طور پر بیرون ملک نہیں جانا چاہتی. وہ چاہتی ہیں کہ وہ ملک میں رہ کر پیشہ ورانہ تربیت سیکھ کر روزگار سے منسلک ہوں. عفیفہ نصر اللہ, DW نیوز, پاکستان.